عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں ایک خبر ملی کہ ان فلانا باع خمرا، کہ فلاں شخص نے شراب بیچی. اس فلاں کا نام مذکور نہیں ہے لیکن دیگر روایتوں میں مذکور ہے. یہ صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ تھے، بصرہ کے والی تھے، اور اس وقت بصرہ زیادہ تر دارالحرب تھا تو جزیہ وصول کرتے تھے. جن کے پاس جزیے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ شراب دے دیتے، یہ شراب ہے، یہ جزیے جو ہم پر فرض ہے اس کی مقدار میں آپ شراب لے لیں. تو آپ وہ لے لیتے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت بیت المال میں جمع کرتے. یہ ان کا اجتہاد تھا. اجتہاد غلط ہے، درست نہیں ہے، مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ جزیہ وصول ہونا چاہیے ہر ایک سے. اب جس شخص میں جزیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے اور شراب ہی اس کے پاس ہے تو 1 دینار جو جزیہ ادا کرنا فرض ہے اس قیمت کی مقدار میں اس سے شراب لے لیتے اور اس کو بیچ کر وہ پیسے جو ہیں وہ بیت المال میں جمع کراتے. انہیں صراحتاً وہ شراب نہیں بیچتے تھے مگر بیت المال کی خاطر اور جزیہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل اختیار کیا، ایک اجتہاد کیا. اور ہر مجتہد درست بھی کر سکتا اور غلط بھی کر سکتا. حدیث میں آتا ہے اس کا اجتہاد اگر درست ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے اور غلط ہے تو 1 اجر ملے گا کہ اس نے کوشش تو کی. امیر المومنین کو یہ بات پہنچ گئی، فرمایا کہ قاتل اللہ فلان، اللہ تعالیٰ فلاں کا بیڑا غرق کرے. یعنی یہ بددعا اس کا ظاہر مقصود نہیں ہے، بعض اوقات اس سے مقصود ایک خفگی اور ناراضگی کا اظہار، ایک ڈانٹ ڈپٹ کا ہلکا سا انداز. فرمایا کہ علم یعلم، اسے یہ بات معلوم نہیں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت برسائے، حرمت علیہم الشحوم، جن پر چربی حرام کی گئی تھی، فجملوها فباعوها، انہوں نے اسے جو ہے وہ پگھلایا اور پگھلا کر چربی نہیں بیچی، اس کا تیل بیچا کہ اس کی ہم نے شکل تبدیل کر دی. یہ ہیلا استعمال کیا کہ ہم نے چربی نہیں استعمال کی بلکہ تیل استعمال کر رہے. تو تم نے بھی یہ ہیلا استعمال کیا کہ ہم شراب پی تو نہیں رہے لیکن شراب بیچ کر اس کی قیمت سے ہم انتفاع کر رہے ہیں، جو کہ ناجائز ہے. جو چیز عیناً استعمال کرنا حرام ہے اس چیز کی قیمت بھی حرام. اسلام کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کا کھانا حرام ہے اس چیز کا بیچنا بھی حرام. تو یہ اسلام نے ایک انتہائی پاکیزہ فکر ہمیں دی ہے کہ خبیث چیز نہ اس کی ذات قابل استعمال ہے نہ اس کی قیمت قابل استعمال، وہ خبیث ہے اور اس کی خباثت ہر لحاظ سے برقرار ہے. جی